السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی الحال ابھی ہم جس جگہ پہ ہیں، آپ میرے پیچھے کچھ یہ کتابیں دیکھ رہے ہوں گے۔ ساری کتابیں عربی زبان میں ہیں اور ایک چھوٹی سی لائبریری ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص نہیں ہوگی یہ چیزیں، لیکن میرے خیال ہے کہ کافی ساری ایسے لوگ ہیں جن کا عربی ادب سے واسطہ پڑتا ہے، کتابوں کے شوقین ہیں، مطالعے کے شوقین ہیں، ان کے لیے یہ نہایت اہم چیز ہوگی۔ اور جب ہم آگے ایک ایسی شخصیت کا نام بتائیں گے تب آپ کے لیے یہ ویڈیو بڑا دلچسپی کا باعث بن جائے گا۔ جی ہاں، فی الحال ہم ہیں آرا ضلع میں۔ آرا ضلع کا ایک محلہ ہے ولی نگر، ولی گنج، معاف کیجیے گا، ولی گنج ایک محلہ ہے۔ اس محلے میں ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ایک مایناز شخصیت ہے جن کے گھر میں آج ہم آئے ہیں، اور اس گھر میں آنے کے پیچھے جو وجہ بنی ہے وہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں۔ ہم کہاں ہیں، یہ کس معزز ہستی کا گھر ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ پہلے ہم اپنے عزیز دوست سے آپ لوگوں کا تعارف کروا دیں۔ ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا عبد الناصر صاحب ہیں اور ہم ان کے گھر میں ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ پٹنہ آئے ہوئے تھے انہیں، اور ہماری بھی چھٹی تھی، تو ہوا یہ کہ چلو بھائی گھر چلا جائے، اور یہاں آنے کی شدید خواہش تھی کیونکہ اس گھر میں جو عظیم ہستی رہا کرتی تھی، ملاقات ان سے کبھی نہیں ہوئی۔ ان کی تقاریریں ہم نے سنی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ہم لوگ ایک ہی درجے کے ساتھی رہے ہیں، کلاس میٹ رہے ہیں۔ کٹولی ایک جگہ ہے ملیح آباد لکھنؤ کے پاس میں، جامعہ سید احمد شہید، جہاں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر ایک لمبا 15-18 سال کا ایک وقفہ تھا جو ہم لوگوں کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن بھلا ہو سوشل میڈیا کا کہ کہیں نہ کہیں پھر ہم لوگ رابطے میں آئے، ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی، اور پہلی مرتبہ آج ہم آرا کے ولی گنج کے ان کے گھر میں ہیں۔ اور یہ جس بڑی ہستی کے فرزند ہیں ان کا نام آپ سبھی جانتے ہیں، اور خاص طور سے مدارس کے جو طلباء ہیں، جو فارغین بھی ہیں، جو ابھی کے وقت کے شیخ الحدیث ہیں، ان کے سامنے بھی یہ ہستی بڑی ہی عظیم المرتبت ہے۔ جی ہاں، میری مراد حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن فی الحال ابھی ہم اسی روم میں ہیں جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیچھے جو آپ یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں، میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ دلچسپ نہیں ہوگا کہ یہاں کیا خاص ہے۔ تو خاص کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں سے اگر شروع کریں گے تو ابھی ہم لوگ پیچھے میں تھے اور ہماری بات چیت ہو رہی تھی تو ناصر صاحب نے بتایا کہ والد صاحب کو کتابوں کا بڑا شوقین تھا۔ تو ہم ان سے ہی جانیں گے کہ یہ جو لائبریری ہے یہ کب اس طرح کی لائبریری بنی ہے، کیا اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی ساری کتابوں کا مجموعہ ایک ساتھ تو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ والد صاحب نے اپنی تمام عمر تقریباً کتابوں کے ہی مطالعے میں کھپائی، اور اپنی ضرورت کے تحت جہاں کہیں بھی سفر ہوتا یا جن کتابوں کی ضرورت ہوتی تو منگاتے، خریدتے، اس کو پھر لے کر گھر آتے اور اس کا مطالعہ کرتے، اور لوگوں کو بھی اس سے بہت استفادہ ہوتا تھا۔ تو یہ جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگ الگ رو میں جو اس کی ترتیب دی گئی ہے، یہ تمام اس رو میں احادیث کے اسماء و رجال کی کتابیں ہیں۔ اچھا، یہ پہلی رو میں سبھی احادیث کی کتابیں ہیں۔ احادیث کے یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، اور یہ بھی ہیں۔ اچھا، یہ اس میں یہ ریک جو ہے، جی یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ صرف 2 کتابیں ہیں بڑا مشہور۔ یہ عمدۃ القاری، یہ بخاری کی شرح ہے علامہ عینی کی، علامہ عینی ہے، اور یہ فتح الباری، یہ بھی بخاری کی شرح ہے علامہ حجر ابن اسقلانی کی، اور یہ بھی بخاری کی شرح 4 جلد میں فیض الباری ہے۔ جی ہاں، یہ ہندوستان کے بہت ہی مشہور عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ جی جی جی، اور یہ اسماء و رجال کی تمام کتابیں ہیں۔ اور ادھر تفاسیر کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اچھا، اوپر میں ہاں،
یہ بھی جو ہے تقریباً اسماء الرجال سے ہی متعلق کتابیں ہیں. ہاں سب سے اخیر میں یہ کتاب کا سیٹ آیا. ہاں اس کو تاریخ مدینہ دمشق بھی کہتے ہیں، تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں. ہوں عام طور سے ہندوستان میں یہ ہوں ملا نہیں کرتی ہے. اچھا اور اس میں یہ تقریباً وہی کتابیں ہیں ہاں جو عرب ممالک میں چھپتی ہیں اور جی ہاں. ہندوستان میں کہیں کہیں دستیاب ہوتی ہیں. ہاں. کیونکہ والد صاحب شوقین تھے، ان کو ضرورت ہوا کرتی تھی، ہوں تو کتابوں کو خرید کر کے منگواتے تھے، باضابطہ آرڈر دے کر کے منگواتے تھے. ہوں. اس میں بہت سی اہم کتابیں ایسی ہیں جو آج بھی ہندوستان کے کم لائبریری میں آپ کو ملے. دیکھنے کو ملے گی. آپ بتا رہے تھے کہ والد صاحب کی خود کی ایک تصنیف ہے. ہاں کئی تصنیفیں ہیں. ہاں سب سے اخیر میں انہوں نے اپنی ایک تصنیف یہ شائع کروائی تھی. اچھا یہ رحلۃ القیب الی زیارت قبر الحبیب. اچھا یہ ہے یہ عربی میں ہے. رحلۃ القیب الی زیارت قبر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الفاضل الجلیل السید محمد طاہر حسین الگیاوی حفظہ اللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت مولانا کی خود کی تصنیف ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری تصانیف ہیں. تقریباً 1 درجن کے لگ بھگ تصنیف ہیں ان کے. ہاں عام طور سے کتب خانوں میں مل جاتی ہیں. یہ ایک عظیم تصنیف ہے احسن التنقیح اچھا لرکعات التراویح. اچھا یہ ہے. یہ ہے. ہاں یہ بھی تقریباً 20 سال پہلے ہی شائع ہوئی تھی. یہ 20 سال پہلے شائع ہوئی. پہلے شائع ہوئی تھی. اچھا. اور بھی کئی کتابیں ہیں. ایک لائبریری اوپر کے فلور میں ہے، جی وہاں بھی بہت اہم کتابیں ہیں. چونکہ یہاں پہ جگہ نہیں تھی تو الگ روم میں ترتیب دی گئی ہے. تو یہ جو بھی کتابیں ہیں، مطلب کیا اب تو والد صاحب دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا بھی کوئی کال آتا ہے کتابوں کے تعلق سے، کچھ حوالے کے تعلق سے؟ ہاں لوگ تو ضرورت مند ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں نے تو اپنی خواہش ظاہر یہ کی کہ آپ کتاب مجھ کو دے دیجیے، لیکن ہم نے معذرت کیا ان سے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے گھر میں پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں. جی. ہم خود مطالعہ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھنا ہوتا ہے، اس کو تلاشنا ہوتا ہے کتابوں میں. اور ہمارا خود کا لڑکا الحمدللہ عالم ہو رہا ہے، آنے والے وقت میں اس کو ضرورت پڑے گی. تو یہ کتابیں تو ایسی ہیں کہ اس کو ہم کسی کو دے نہیں سکتے ہیں. البتہ کسی کو استفادے کی ضرورت ہو وہ لے سکتے تو وہ بلا شبہ آ کر کے، نہیں لے کر جا نہیں سکتے ہیں، آ کر کے ہمارے مہمان بنے. 2 دن 4 دن ہفتہ دن 10 دن جتنے دنوں کی ضرورت ہو وہ آئے رہیں اور کتابوں سے استفادہ کریں. بہت اہم کتابیں ہیں اس میں. جی. جو علماء حضرات ہیں، خاص کر کے جن کو حدیث اور اسماء الرجال سے شغف ہے، وہ انشاءاللہ اگر چاہیں گے. جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں میزان الاعتدال ہے، البحر الرائق، البحر الرائق ہے، فتح فتح القدیر ہے، شرح ہے. یہ شرح کی کتابیں ہیں. البدایہ والنہایہ. حافظ ابن کثیر اپنے آپ کے بہت ایک اپنے زمانے کے بڑے علامہ گزرے ہیں، ان کی یہ کتابیں ہیں. تاریخ بغداد ہے یہاں پہ. یہ علامہ ذہبی یا جن کو خطیب بغدادی کہا جاتا ہے، جی ہاں، یہ ان کی ہے. تاریخ اسلام ہے یہاں پر، یہ بھی امام ذہبی کی ہے. اس کے بعد الکامل کامل فی تاریخ ہے، ابن اسیر کی ہے. تو مطلب آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لسان المیزان ہے، اور کتاب یہ ایک بہت اہم کتاب میں بتاؤں آپ کو. جی. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ جی. فی تمیز الصحابہ. اچھا. صحابہ کے احوال، اور اس میں جو حدیث کے راوی ہیں، جی ہاں، ان کے اوپر بہت تفصیلی کلام ہے ایک راوی کے اوپر. جی جی. یہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی بہت ہی مشہور اور بہت ہی اہم تصنیف ہے. اسی طریقے سے تقریب التہذیب ہے، یہ بھی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے. یہ بھی بہت اہم تصنیف ہے. اور یہ تو خیر نصاب میں داخل بھی ہے، الموطا امام مالک. جی ہاں، بھی حدیثی کتاب دیوبند کے نصاب میں یہ شامل ہے. دیوبند کے نصاب میں بھی شامل ہے. تو نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی پرانی کتابیں ہیں، اور فتح الباری ہے، اس کے وہ بعد فیض الباری ہے، مشکات المصابیح ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ طلباء ہیں ابھی کے، خاص طور سے مدارس کے طلباء، اور جو کتابوں کے دل دادہ ہیں،
ان کے لیے ہمیں لگا کہ ایک ویڈیو بنا کر کہتے ہیں نا ٹریبیوٹ کرنا، تو ایک طرح سے ہم ایک عظیم ہستی تھی حضرت مولانا طاہر حسین گیابی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو ہم نے ایک طرح سے ٹریبیوٹ کیا ہے اس ویڈیو کے ذریعے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ وقت میں بھی اتنے بڑے جید لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو علمی شغف تھی اور ان کی جو لیاقت تھی، ان کی قابلیت تھی، وہ جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ بظاہر اس سے واقف ہیں، چونکہ ہم لوگ ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں، حضرت مولانا کے بارے میں کئی سارے ایسے واقعات ہم لوگ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ کیسے کیسے حادثات بھی ان کے ساتھ ہوئے، اور کس طرح کی علمی لیاقت اور قابلیت تھی ان کے اندر۔ ہمیں لگا کہ یہ ویڈیو بنانا چاہیے اور آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھنا چاہیے۔ تو ایک چھوٹی سی لائبریری ہے، لیکن اس چھوٹی سی لائبریری میں دنیا جہان کی کتابیں ہیں، اور اگر ایک سنجیدہ انسان، ایک پڑھنے والا انسان اگر اس سے استفادہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ تو فی الحال ہم جو ہے ہمارے دوست کے گھر میں ہیں، اور یہ ویڈیو آپ کو ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، میرا خیال ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔